راجپوتانہ کی سرحد پر ایک روز شام سے تھوڑی دیر پہلے اپنے پڑاؤ میں شیر شاہ سوری اپنے بیٹوں اور اپنے سالار برہمجیت کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ خیمے کے دروازے پر خانہ بدوش قبیلے کا سردار فدائی خان اور اس کا بیٹا نمودار ہوئے۔ پھر فدائی خان نے تعظیماً اپنی گردن کو کسی قدر خم کرتے ہوئے شیر شاہ سوری کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے مجھے طلب کیا ہے اور کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ فدائی خان اور اس کے بیٹے اسماعیل کو اپنے خیمے کے دروازے پر دیکھتے ہوئے شیر شاہ سوری اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے بیٹے اور سالار برہمجیت بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر شیر شاہ سوری نے بڑی شفقت میں فدائی خان کو مخاطب کیا، فدائی خان، یقیناً میں نے تمہیں بلایا ہے، تم یوں اجنبیوں کی طرح میرے خیمے کے دروازے پر کھڑا نہ ہو، بلا جھجک آگے آؤ، اب تم ایک طرح سے میرے لشکر کے حصے دار ہی ہو، اور یہ کہ اس کے علاوہ تمہارے مجھ پر اتنے احسانات ہیں جنہیں چکایا نہیں جا سکتا۔ فدائی خان اور اس کا بیٹا دونوں خوشی کا احساس لیے خیمے میں داخل ہوئے۔ شیر شاہ سوری نے انہیں اپنے قریب بٹھایا، پھر خیمے میں فدائی خان کی آواز سنائی دی، شیر شاہ میرے محترم، میرے مہربان، آپ میرے کن احسانوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ آپ کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں۔ آپ کے سالار اعلیٰ خواص خان نے کئی مواقع پر میری مدد کی، مجھ سے تعاون کیا، اب یہ ایک اور احسان ہے کہ میں آپ کے لشکر میں قیام کیے ہوئے ہوں، میرے اور میرے سارے خانہ بدوش قبیلے کے اخراجات آپ برداشت کر رہے ہیں۔ اس پر شیر شاہ سوری مسکرا دیا، دیکھو فدائی خان، میرا تم پر کوئی احسان نہیں، بلکہ تمہارے مجھ پر بے شمار احسان ہے۔ تمہارا سب سے بڑا اور ناقابل تلافی احسان جو مجھ پر ہے وہ یہ کہ تم نے مجھے خواص خان دیا۔ سن رکھو فدائی خان، اگر مجھے خواص خان نہ ملتا، میں تمہیں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ فتوحات میں نے اب تک حاصل کی ہیں وہ میں اس قدر مختصر عرصے میں اتنی کامیابیاں اتنی جلدی حاصل نہ کر سکتا۔ اس لحاظ سے تمہارا خواص خان کا مجھ کو دینا مجھ پر ایسا احسان ہے جس کا صلہ نہیں دیا جا سکتا۔ فدائی خان خوشی کے اظہار میں کہنے لگا، آقا شیر شاہ، یقیناً آپ کا کہا درست ہے، خواص خان ایک گوہر نایاب ہے جس کی قدر و قیمت میرے ہاں پتھر کی سی تھی۔ آقا شیر شاہ، گو میں نے اسے اپنے ہاں اپنے بیٹوں کی طرح رکھا تھا، پر لومڑیاں پکڑنے کے دوران اس کے اندر جو جوہر تھے وہ کھل کر سامنے نہیں آ سکتے تھے۔ آپ کے لشکر میں شامل ہونے کے بعد اس نے ثابت کیا کہ وہ کس قدر قیمتی اور کس قدر انمول ہیرا ہے۔ شیر شاہ سوری کے چہرے پر پھر مسکراہٹ نمودار ہوئی، ساتھ ہی اس کی آواز بھی سنائی دی، فدائی خان، تمہارا کہنا درست ہے، خواص خان یقیناً اپنوں کے لیے زخموں کا اندمال، التفات کا آغاز، دنیا کے فکر و فن میں محبتوں کا موسم، وصل کی منتظر تعبیر اور نظام عدل کی زنجیر ہے، جبکہ اپنے دشمنوں اور اپنے عدو کے لیے وہ زمین بوس اور پاش پاش کر دینے والا درد کا رشتہ اور قہر کے لمحوں کا اور موت کا پیش خیمہ ہے۔ سن فدائی خان، جنگ کے دوران فتح و کامیابی ایسے ہی خواص خان کو تلاش کرتی پھرتی ہے جیسے کہ قیس کو لیلا۔ خواص خان میرا وہ جرنیل ہے جو غم دہر کی کدورت میں قرار، بے خواب اور بے چاند راتوں میں دمکتی شفق بن کر نمودار ہونے کا فن جانتا ہے، اپنے لشکر میں رحمت یزدہ اور توفیق عاقبت بینی کی طرح نمودار ہوتا ہے۔ یقیناً خواص خان کی شجاعت کو اندیشہ زوال نہیں، اپنی ذات میں وہ شعلہ بھی ہے اور راکھ میں چھپی ہوئی چنگاری بھی، آتش سیال بھی ہے اور نغمہ شیریں بھی۔ خواص خان میرا وہ سالار ہے جس پر میں بد سے بدترین حالات میں بھی مکمل بھروسہ اور اعتماد کر سکتا ہوں۔ خیمے میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، اس کے بعد شیر شاہ سوری کی آواز پھر سنائی دی، دیکھ فدائی خان، اس وقت خیمے میں میرے بیٹوں کے علاوہ میرا سالار برہمجیت بھی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہاری اور تمہارے خانہ بدوش قبیلے کی ضروریات کا خیال رکھوں۔ دیکھو فدائی خان، خواص خان نے اریل کے راجہ کے خلاف فتح حاصل کرنے کے بعد جس قدر ساز و سامان وہاں سے حاصل کیا تھا اس کا آدھا میں نے تمہیں دینے کا ارادہ کیا ہے، اس سے تم اپنے خانہ بدوش قبیلے کی ضروریات بہتر انداز میں سنوار سکتے ہو۔ اور فدائی خان سننا، یہ تم پر احسان نہیں ہے اور نہ ہی اس احسان کا صلہ ہے جو خواص خان دے کر تم نے مجھ پر کیا ہے۔ اب میں تمہیں اپنے لشکر کا ایک حصہ خیال کرنے لگا ہوں، لہٰذا تمہاری اعانت میرا فرض ہے۔ جواب میں فدائی خان عجیب سی ممنونیت سے تھوڑی دیر تک شیر شاہ سوری کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، آقا، یہ تو آپ کی خوش معاملگی اور آپ کی نرم روی ہے کہ آپ اس قدر میرا خیال رکھتے ہیں۔ شیر شاہ سوری پھر بول پڑا، اس بار اپنے بیٹے عادل کی طرف اس نے دیکھا، عادل میرے بیٹے، میرے بچے، ابھی تو اپنے سارے بھائیوں اور برہمجیت کے ساتھ فدائی خان اور اسماعیل کو لے کر جا، جس قدر سامان اریل سے آیا تھا اس کا فدائی خان کو اندازہ ہے، اس میں سے آدھا سامان تم سب مل کر فدائی خان کے قبیلے میں منتقل کرا دو۔ شیر شاہ سوری کا یہ حکم پا کر اس کے بیٹے اور سالار برہمجیت، فدائی خان اور اسماعیل اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والے تھے کہ خیمے میں شیر شاہ سوری کا ایک محافظ داخل ہوا، چند قدم آگے آیا، سر کو تھوڑا سا اس نے خم کیا، پھر شیر شاہ سوری کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، آقا، راجہ پورن مل کے مرکزی شہر رائے سین سے امیر خواص خان ایک قاصد آیا ہے، وہ آپ کے نام ایک انتہائی اہم پیغام رکھتے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو میں اسے اندر بھیجوں؟ اس قاصد کے ان الفاظ پر شیر شاہ سوری تڑپ کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ بالآخر سب لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر اس محافظ کو شیر شاہ سوری نے کہا،
اگر خواص خان کی طرف سے کوئی قاصد آیا ہے تو اسے خیمے سے باہر کیوں روکا ہے؟ اسے فوراً اندر لایا جائے تاکہ میں سنوں وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ محافظ باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد خواص خان کا قاصد خیمے میں داخل ہوا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس قاصد کو شیرشاہ سوری نے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ وہاں بیٹھ گیا تب شیرشاہ سوری نے پوچھا، اب کہو تم میرے بیٹے خواص خان کی طرف سے کیا پیغام لے کر آئے ہو، اور یہ بھی بتاؤ کہ خواص خان اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ جواب میں خواص خان کے اس قاصد نے کچھ سوچا۔ اس کے بعد شیرشاہ سوری کے خیمے میں اس کی آواز سنائی دی، آقا شاید یہ خبر آپ کے پاس پہنچ چکی ہوگی کہ مالوہ میں حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان دونوں نے مل کر ناصر خان کی بغاوت اور ملو خان کی سرکشی کو کچل دیا تھا۔ ملو خان شکست کھا کر خاندیش کی طرف بھاگ گیا تھا۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اریل کے راجہ بیربان کو شکست دینے کے بعد امیر خواص خان نے بھی مالوہ کا رخ کیا تھا۔ آقا خواص خان کے مالوہ پہنچنے سے پہلے ہی وہاں ایک انقلاب رونما ہوا، جس وقت شجاعت خان اور حاجی خان بٹنی دونوں ملو خان اور ناصر خان کو شکست دینے کے بعد مالوہ میں ایک جگہ اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھے کہ ان پر شبخون مارا گیا۔ شیرشاہ سوری نے چونک کر پوچھا، حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان پر یہ شبخون کس نے مارا تھا، جبکہ وہ دونوں ناصر خان اور ملو خان کو شکست دینے کے بعد ان کی طاقت کو کچل چکے تھے؟ قاصد نے جواب دینا شروع کیا، آقا راجپوتانہ کے راجہ مالدیو کا سپہ سالار اعلیٰ کوپا ایک لشکر لے کر مالوہ کی طرف گیا۔ اپنے لشکر کو اس نے مالوہ کی سرحدوں پر ایک نائب کے حوالے کیا اور خود اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہ راجہ پورن مل کے مرکزی شہر رائے سین گیا۔ راجہ پورن مل کے ساتھ اس نے ساز باز کی کہ مالوہ پر قبضہ کیا جائے اور آپ کی طاقت اور قوت کو وہاں ختم کیا جائے۔ پورن مل نے کوپا سے اتفاق کیا۔ اپنے سارے لشکر کا آدھا حصہ اس نے اپنے بھتیجے پرتاپ کی کمانداری میں کوپا کے ساتھ کر دیا۔ کوپا پرتاپ کے ساتھ اپنے لشکر میں آیا اور متحدہ لشکر نے جس کی رہنمائی کوپا اور پرتاپ کر رہے تھے شجاعت خان اور حاجی خان بٹنی پر شبخون مارا۔ آقا ان کا یہ شبخون بڑا ہولناک تھا۔ اس میں حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان کو نقصان ہوا اور وہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ جس وقت کوپا اور پرتاپ دونوں فاتح کی حیثیت سے رائے سین کی طرف جا رہے تھے، راستے میں بندیل کھنڈ کے کوہستانی علاقے میں امیر خواص خان ان کی راہ روک کے کھڑا ہوا۔ دونوں لشکروں میں ہولناک جنگ ہوئی جس میں خواص خان نے کوپا اور پرتاپ دونوں کو بدترین شکست دی۔ جس وقت کوپا اور پرتاپ بھاگ رہے تھے حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان بھی وہاں پہنچ گئے۔ شکست اٹھانے کے بعد کوپا تو راجپوتانہ کی طرف بھاگ گیا، جبکہ پرتاپ اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ رائے سین میں محصور ہو گیا۔ اب امیر خواص خان حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان کے ساتھ راجہ پورن مل کے مرکزی شہر رائے سین کے باہر لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ رائے سین کا محاصرہ کر کے اس پر قبضہ کیا جائے اور مالوہ پر حملہ آور ہونے سے پہلے راجہ پورن مل کو سبق سکھا کر ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد پھر راجپوتانہ پر ضرب لگائی جائے۔ قاصد کے اس پیغام پر شیرشاہ سوری کے چہرے پر خوشی کے آثار اور آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری تھی۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر وہ کچھ سوچتا رہا، پھر بڑی ممنونیت سے جذبے میں اس کی آواز بلند ہوئی، خواص خان میرے بیٹے، جیسا تو چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ پہلے ہم پورن مل کو اپنے سامنے زیر کریں گے، اس کے بعد راجپوتانہ کے مالدیو پر اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کریں گے۔ ایک بار پھر شیرشاہ سوری تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ لگتا تھا وہ کچھ کہنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ اس کے بعد خیمے میں اس کی آواز پھر سنائی دی۔ وہ خواص خان کو داد دینے کے انداز میں کہہ رہا تھا، خواص خان میرے بیٹے، تو اینو آن سے بلند اور اندیشہ و عواقب سے ماورا میرا وہ جانباز اور اربدہ جو ہے جو جب چاہے اپنے دشمن کے اوپر در فیض بند کر دے، جب چاہے اس کی گھڑی گھڑی کو غضب، اس کے لمحے لمحے کو ماندگی و کسل میں مبتلا کر کے رکھ دے۔ خواص خان تو میرا وہ فرزند ہے جو زمین کو ہلا دینے، کوثاروں کو ریزہ ریزہ کرنے، آسمان کی مشکوں کو کھول دینے کا فن خوب جانتا ہے۔ تو یقیناً لہروں کا وہ پیچ و تاب ہے جو اپنے اندر عجیب سحر و جذب رکھتا ہے۔ تو میرے ہاتھ میں ماہی گیروں کا وہ ترسول ہے جس سے میں طلسم زندگی کو ادا کر سکتا ہوں۔ خواص خان تو میرا وہ سالار ہے جو اپنی شرافت اور وقار آزادی کے سامنے دشمن کی صفاکی اور درندگی، اس کی وحشت نیم شبی اور اس کے دکھ کے آسیب کو زنگ کھائے لوہے اور دیمک کھائی لکڑی کی طرح بے ضرر بنا کے رکھ سکتا ہے۔ خواص خان میرے بیٹے، تو شیرشاہ کے لیے زندگی کی محرومیوں میں تجدید عہد اور حسرتوں کے انبار میں باران رحمت کے سماب کی مانند ہے۔ میری قوم کے عظیم سپوت راجپوتانہ کے راجہ مالدیو کا سپہ سالار اعلیٰ کوپا ایسا جنگجو، ایسا سورما خیال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے راجپوت اسے ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے۔ خواص خان تو نے اسے اپنے سامنے پیاسی بھیڑوں کی طرح بھگا کر ثابت کر دیا ہے کہ ایسے سورما، ایسے جنگجو تیرے سامنے زمانے کی دھول میں دفن ہو جاتے ہیں۔ خواص خان میرے بیٹے، تو یقیناً عقوبت کا سمندر، دشت و صحرا کی وسعت ہے، تیرے سامنے کوئی تلوار کو بے نیام کر کے ہمارے خلاف تباہی کے فیصلے نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد شیرشاہ سوری تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے عادل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عادل میرے بیٹے، خواص خان کے قاصد کی رہائش اور کھانے کا عمدہ انتظام کرو۔ پھر اس قاصد کی طرف شیرشاہ سوری نے دیکھتے ہوئے مزید کہنا شروع کیا،
آج کی رات تم پڑاؤ میں آرام کرو، کل ہم یہاں سے راجہ پورن مل کے مرکزی شہر رائے سین کی طرف کوچ کریں گے اور خواص خان کی خواہش کے مطابق راجپوتانہ کے بجائے پہلے پورن مل پر ضرب لگائیں گے۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری پھر اپنے بیٹے عادل سے مخاطب ہوا۔ عادل میرے بیٹے، اب تم سب لوگ جاؤ، ابھی اور اسی وقت اپنا فالتو سامان سمیٹنا شروع کر دو، کل صبح ہی صبح لشکر یہاں سے رائے سین کی طرف کوچ کرے گا۔ شیر شاہ سوری کا یہ حکم سنتے ہی اس کے بیٹے سالار برہم جیت اور خواص خان کی طرف سے آنے والا قاصد باہر نکل گئے۔ دوسرے روز صبح ہی صبح شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ راجپوتانہ کی سرحد سے نکل کر پورن مل کے مرکزی شہر رائے سین کی طرف کوچ کر گیا۔ عشاء کی نماز کے تھوڑی دیر بعد ایک روز شیر شاہ سوری رائے سین شہر سے باہر نکلا۔ وہ خواص خان کے پڑاؤ کے قریب نمودار ہوا۔ خواص خان کو جب خبر ہوئی کہ شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گیا ہے تو اس نے حاجی خان بٹنی، شجاعت خان اور جلال خان جالو کے ساتھ شیر شاہ سوری کا بہترین انداز میں استقبال کیا۔ رات کی تاریکی میں جس جگہ خواص خان کے لشکر میں آگ کے الاؤ اور مشعلیں روشن تھیں، شیر شاہ اپنے گھوڑے سے اترا، آگے بڑھا، خواص خان سے لپٹ گیا۔ اس کی پیشانی پر ایک لمبا بوسہ دیا، پھر کہنے لگا، خواص خان میرے بیٹے، تم نے وہ مار کا سر کیا ہے، تم نے وہ کام کر دکھایا ہے جو عام آدمی یا انسان کے بس کا روگ نہیں۔ کوپا کو شکست دے کر میرے بیٹے، میرے بچے، تم نے ایک طرح سے ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دیا ہے۔ خواص خان نے جواب میں کچھ نہ کہا، بس وہ ممنونیت سے شیر شاہ سوری کو دیکھتا رہ گیا۔ پھر خواص خان شیر شاہ سوری کا ہاتھ پکڑ کر پڑاؤ کی طرف جانے لگا تو شیر شاہ سوری خواص خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خواص خان میرے بیٹے، تم اپنے خیمے میں کملاوتی کو لے جاؤ، جبکہ گنگا اور نیرمل دونوں کو فدائی خان کے خیمے میں منتقل کر دو۔ اتنی دیر تک فدائی خان بھی قریب آ گیا اور شیر شاہ سوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آقا اس سلسلے میں خواص خان کی مدد کرتا ہوں۔ شیر شاہ سوری پھر کہنے لگا، تم دونوں جاؤ، میں خود لشکر کے پڑاؤ اور اس کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اس پر خواص خان اور فدائی خان دونوں وہاں سے ہٹ گئے۔ فدائی خان گنگا اور نیرمل کو اپنے قبیلے میں لے گیا تھا، جبکہ خواص خان نے بڑے والہانہ انداز میں عملہ کا استقبال کیا، بہترین انداز میں اسے ملا، پھر اپنے ساتھ اسے خیمے میں لے گیا تھا، اپنے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ کھانا کھایا، پھر وہ شیر شاہ سوری کے آنے والے لشکر کے لیے انتظام و انصرام میں لگ گیا۔ دوسرے روز شیر شاہ سوری نے خواص خان اپنے دیگر سالاروں اور بیٹوں کے ہمراہ رائے سین شہر کی طرف گیا اور اس کے ساتھ اس موقع پر محافظ دستے بھی تھے۔ شہر سے دور ہٹ کر اس نے شہر کے اطراف کا جائزہ لیا۔ رائے سین کا قلعہ اور شہر موجودہ بھیلسا سے 14 میل جنوب اور موجودہ بھوپال شہر سے تقریباً 27 میل دور واقع تھا۔ اس قلعے کے آثار آج بھی دھندیاچل کوہستانی سلسلے کی ایک بلند ترین چوٹی پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ قلعہ اور شہر بیتوا ندی کے بہاؤ کی جانب تقریباً 7.5 میل رقبے میں پھیلا ہوا تھا۔ کوہستان وندھیاچل کی جس چوٹی کے اوپر یہ قلعہ اور شہر تھا، اس چوٹی کو شمال اور جنوب سے 2 کوہستانی ندیاں پہاڑوں کے دوسرے سلسلوں سے علیحدہ کرتی تھی، جس کی وجہ سے قلعے کی مضبوطی اور بڑھ گئی تھی۔ قلعے کی مشرقی جانب ایک مضبوط طویل چٹان دیوار کی مانند کھڑی تھی، جس نے شہر کی فصیل میں ایک طرح سے خاطر خواہ مضبوطی پیدا کر دی تھی۔ جس کوہستانی سلسلے کے اوپر یہ قلعہ اور شہر تھا، وہ تقریباً 1572 فٹ سے لے کر 1760 فٹ تک بلندی پر تھا۔ اپنی اپنی اوصاف کی بنا پر رائے سین کا شہر اور قلعہ ان دنوں ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا۔ رائے سین کی شہ پناہ اور اس کے محل وقوع کا جائزہ لینے کے بعد شیر شاہ سوری اپنے خیمے میں آیا۔ اس کے بیٹوں کے علاوہ خواص خان اور دوسرے سالار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ یہ ایک طرح سے رائے سین پر حملہ آور ہونے کے لیے شیر شاہ سوری کی جنگی کونسل کا اجلاس تھا۔ اپنے خیمے میں بیٹھنے کے بعد شیر شاہ سوری تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے وہاں موجود اپنے بیٹوں اور سارے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم سب نے میرے ساتھ رائے سین شہر کی فصیل کا جائزہ لیا، اب بتاؤ شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے ہمیں کیا لاہے عمل مرتب کرنا چاہیے؟ اور سنو، جہاں تک میری ذاتی رائے کا تعلق ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ رائے سین شہر کے بالمقابل جو قریب ترین کوہستانی سلسلے کی چوٹی ہے، سب سے پہلے اس پر توپیں نصب کر دی جائیں، کیونکہ رائے سین شہر کی فصیل کا اکثر حصہ کوہستانی سلسلوں کی چٹانوں سے محفوظ کیا گیا ہے، لہٰذا اس شہر میں داخل ہونے کے لیے یا اسے فتح کرنے کے لیے ہمیں بلندی پر سے شہر کی فصیل پر توپوں کے گولے داغنے پڑیں گے۔ اسی صورت میں ہم اپنے لیے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ شیر شاہ سوری جب خاموش ہوا تو خواص خان نے اپنی رائے کا اظہار شروع کیا۔ شیر شاہ میرے محترم، آپ کی تجویز اپنی جگہ درست اور انتہائی مناسب ہے۔ ہمیں اپنے توپ خانے کو شہر کے قریب ترین کسی کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر نصب کرنا چاہیے، اس طرح ہم اپنے لیے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور تجویز پیش کروں گا۔ اس پر شیر شاہ سوری نے چونک کر پوچھا، خواص خان میرے بیٹے، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں جانتا ہوں جو تجویز بھی تم پیش کرو گے اس پر عمل کرتے ہوئے یقیناً ہم بہتر فوائد حاصل کر سکیں گے۔ خواص خان نے کہنا شروع کیا، شیر شاہ میرے مہربان، آپ جانتے ہیں
راجہ پورنمل کی عملداری میں 2 بڑے شہر ہیں، ایک رائے سین، دوسرا چندریری۔ باقی چھوٹے چھوٹے قصبے اور شہر ہیں جہاں سے راجہ پورنمل کو نہ رسد مل سکتی ہے اور نہ مناسب کمک ہی مہیا ہو سکتی ہے۔ اگر ہم رائے سین کا محاصرہ کر لیں تو ہم شہر کا چاروں طرف سے تو محاصرہ کرنے سے رہے، ایسی صورت میں راجہ پورنمل کو اس کے دوسرے بڑے شہر چندریری سے رسد اور کمک برابر ملتی رہے گی، جس کی بنا پر محاصرہ طول پکڑ جائے گا، اور رائے سین پر قابو پانا اگر ہمارے لیے ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا۔ میری تجویز یہ ہے کہ لشکر کا ایک حصہ چندریری کی طرف روانہ کر دیا جائے اور وہ شہر کا محاصرہ کرے۔ اس طرح جب دونوں شہروں کا محاصرہ کر لیا جائے گا تو دونوں شہروں میں سے کوئی بھی دوسرے کے لیے رسد اور کمک فراہم نہیں کر سکے گا۔ ایسی صورت میں راجہ پورنمل کو اپنے سامنے زیر کرنا ہمارے لیے کافی حد تک آسان اور سہل ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر خواص خان نے پھر سلسلہ کلام جاری کیا۔ لشکر کا ایک حصہ چندریری کی طرف روانہ کرنے کے بعد ہمیں توپ خانے کو کسی بلند چوٹی پر نصب کر دینا چاہیے، پھر رائے سین شہر کی بیرونی فصیل پر وہاں سے گولہ باری کرنی چاہیے۔ پر ایسا کرنے سے پہلے ہمیں اپنے لشکر کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ لشکر کا ایک حصہ اس کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر رہے جہاں توپ خانہ نصب ہوگا اور توپ خانے کی حفاظت وہ لشکر کرے گا۔ لشکر کے باقی 2 حصے شہر کی فصیل کے اس حصے کے دائیں اور بائیں جانب گھات میں بیٹھے رہیں جس حصے کو ہمارا توپ خانہ اپنا نشانہ بنائے گا۔ شہر کی فصیل پر لگاتار توپ کے گولے داغے جائیں اور جب ان گولوں سے شہر کی فصیل گرے یا اس میں کوئی سوراخ پیدا ہو اور شہر کے لشکری اس مسمار شدہ فصیل کی مرمت کرنا چاہیں تو گھات میں بیٹھے ہوئے دونوں لشکر ان پر حملہ آور ہو کر انہیں مار بھگائیں۔ اس طرح پہلی فصیل کو عبور کرنے کے بعد یہی طریقہ ہم شہر کی دوسری فصیل کے خلاف استعمال کریں۔ اس لیے کہ میں نے دیکھا تو نہیں پر سن رکھا ہے، رائے سین شہر کی فصیل دوہری ہے۔ خواص خان جب خاموش ہوا تب شیر شاہ سوری مسکراتے ہوئے بول پڑا، خواص خان، میرے بیٹے، میرے فرزند، جو تجویز تم نے پیش کی ہے قسم خداوند قدوس کی میرا دل کہتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور تجویز نہیں ہو سکتی۔ اب میں تمہاری اس تجویز کو آخری صورت دیتا ہوں۔ سنو، آج ہی تھوڑی دیر بعد لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ میرا بیٹا جلال خان لے کر چندریری کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ جلال خان جالو نائب کی حیثیت سے میرے بیٹے کے ہمراہ ہوگا۔ یہ لشکر چندریری کا محاصرہ کر لے گا اور اسے فتح کرنے کی کوشش کرے گا۔ لشکر کے جو باقی 3 حصے ہوں گے ان میں سے ایک حصہ خواص خان کی کمانداری میں ہوگا اور حاجی خان بٹنی خواص خان کے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ لشکر کا تیسرا حصہ میرے بیٹے عادل کی کمانداری میں ہوگا۔ شجاعت خان عادل خان کی نیابت کرے گا۔ لشکر کا چوتھا حصہ میرے پاس ہوگا اور میرے ساتھ برہم جیت ہوگا۔ خواص خان اور عادل خان دونوں اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ فصیل کے اس حصے کے دائیں اور بائیں جانب گھات میں بیٹھ جائیں گے جہاں ہم نے گولہ باری کرنی ہوگی، جبکہ میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ توپ خانے کی نگرانی کروں گا اور شہر کی فصیل کے اس حصے پر توپوں کے گولوں سے ضرب لگاؤں گا جو خواص خان اور عادل کی گھات کے درمیان میں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی شیر شاہ سوری نے اپنی جنگی کونسل کا اجلاس ختم کر دیا اور تھوڑی دیر بعد شیر شاہ سوری کا بیٹا جلال خان اپنے حصے کے لشکر کو لے کر چندریری کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ جلال الدین جالو نائب کی حیثیت سے اس کے ہمراہ تھا۔ پھر سب سے پہلے توپ خانے کو رائے سین شہر کی ایک قریب ترین چوٹی پر منتقل کر دیا گیا اور وہاں شیر شاہ سوری نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا، جبکہ خواص خان اور عادل خان اپنے اپنے حصے کے لشکر کو لے کر فصیل کے اس حصے کے دائیں بائیں گھات میں چلے گئے تھے جس حصے کو گولہ باری کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ رائے سین کا راجہ پورن مل اپنی بیٹی پاروتی اور بھتیجے اور سپہ سالار پرتاپ کے ساتھ رائے سین کی اندرونی فصیل کے ایک برج میں کھڑا سامنے کوہستانی سلسلے کی بلند چوٹی پر شیر شاہ سوری کے لشکر اور وہاں نصب توپوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ اس کا ایک جاسوس بڑی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا فصیل کے اس برج میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی راجہ پورن مل اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اسے مخاطب کر کے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ مخبر پہلے ہی بول پڑا، مہاراج، میں آپ کے لیے شیر شاہ سوری کے لشکر سے متعلق انتہائی اہم خبریں لے کر آیا ہوں۔ وہ سامنے جو کوہستانی سلسلے کی چوٹی دکھائی دے رہی ہے وہاں شیر شاہ سوری نے اپنا توپ خانہ نصب کر دیا ہے اور خود بھی اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ وہاں توپ خانے کے ساتھ موجود ہے۔ اب شیر شاہ سوری کا جنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں سے وہ توپوں کے ذریعے شہر کی بیرونی فصیل پر گولے برسائے گا اور فصیل کو مسمار کرنے کی کوشش کرے گا۔ فصیل کے جس حصے پر گولے برسائے جائیں گے اس کا تعین کر دیا گیا ہے اور اس حصے کے دائیں بائیں لشکر کے 2 حصوں کے ساتھ شیر شاہ سوری نے اپنے سپہ سالار اعلیٰ خواص خان اور اپنے بیٹے عادل خان کو مقرر کر دیا ہے۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ جب رائے سین کی بیرونی فصیل پر شیر شاہ سوری گولے برسائے گا اور ان گولوں سے فصیل کا حصہ گرے گا تب شیر شاہ سوری کا سالار اعلیٰ خواص خان اور اس کا بیٹا عادل 2 مختلف سمتوں سے فصیل کے اس گرنے والے حصے میں سے داخل ہوں گے اور 2 کام کریں گے۔ ایک یہ کہ وہ فصیل کے اس حصے کی مرمت کی اجازت نہیں دیں گے، مرمت کرنے والوں پر حملہ آور ہوں گے۔
دوسرے یہ کہ وہ شہر کی اندرونی فصیل کا کمزور ترین حصہ بھی دیکھیں گے جہاں سے شہر میں داخل ہوا جا سکے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ جاسوس لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، مہاراج، اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے اپنے ایک بیٹے جس کا نام جلال خان ہے چندریری کی طرف روانہ کر دیا ہے۔